الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة المباركة وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ شب برات کے سلسلے میں چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ویسے بہت علماء اس سلسلے میں بہت تشریحات کرتے ہیں، چند حقائق بالکل ظاہری طور پر جو اس میں واضح ہیں انہیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ سے مراد جو ہے وہ شب برات ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن جو ہے وہ ایک جگہ ایک بات کہتا ہے، اس کی تشریح اپنی دوسری جگہ کرتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ۔ پھر قرآن دوسری جگہ اس کی تشریح کرتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو قرآن ایک بات کو ایک جگہ کہہ دیتا ہے، اس کی تشریح دوسری جگہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور قرآن کس مہینے میں اترا؟ رمضان میں اترا۔ اب اس سے اپنی طرف سے جبکہ کوئی واضح احادیث اس سلسلے میں موجود نہیں ہے، اسے زبردستی شب برات کے اوپر منڈنا، یہ تو اپنی تشریح ہوئی، اللہ کے رسول کی تشریح نہیں ہوئی۔ پھر دوسری بات، اس رات کے سلسلے میں بڑی واہیات روایتیں ہیں، علماء نے بھی عجیب کنفیوژن میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے اس میں۔ پاکستان کے ایک عالم ہیں مولانا تقی عثمانی، بہت بڑے عالم ہیں، اور پاکستان میں وہ تقریر کر رہے ہیں، لیکن ان کی میں حوصلے کو داد دیتا ہوں، انہوں نے عجیب و غریب بات کہی۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں عوام کے خلاف کوئی بات کہے وہ بم سے اڑا دیا جاتا ہے۔ تو شب برات کی سلسلے میں گفتگو جب شروع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 6-7 روایتیں موجود ہیں اس رات کی حقیقت کے لیے، لیکن یہ اور باتیں سب کی سب ضعیف ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں ہاں اس رات کی کسی قسم کی عبادت تو ہمیں کہیں حدیث کی کتاب ملی نہیں۔ اور رہا قبرستان جانا، تو ہمارے والد مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، تم بھی زندگی میں ایک مرتبہ ہو آؤ۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ دوسرے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے، شب برات کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ تو ہمیں کہیں ملا نہیں۔ محدثین نے نفلی روزوں کے باب باندھے ہیں، عاشورہ کا، ذی الحجہ کے اور شوال کے 6 روزے، اس روزے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ انہوں نے 3 کام جو کیے ہیں تینوں کو رد کر دیا۔ ہاں بالکل معلوم نہیں، لوگوں نے عجیب کنفیوژن لوگوں کے درمیان میں پیدا ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ شب قدر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے شب برات کو بڑا چلا کر پیش کیا گیا، اور یہ سازش ہے شیعوں کی، کیونکہ اس میں شیعوں سے لنک بالکل معلوم ہوتا۔ بھئی عبادت ہے، عبادت کو حلوے سے کیا تعلق؟ عبادت کو آتش بازی سے کیا تعلق؟ یہ آتش پرستوں کا، ایرانیوں کا یہ کھیل ہے۔ دوسری بات، شب برات، شب برات ہی فارسی کا لفظ ہے، شب کہتی ہی فارسی میں رات کو، یہ آیا ان سے، قرآن و حدیث میں کہیں شب برات کا لفظ نہیں ملے گا۔ پھر اس میں اتنے کھیل کھیلے گئے کہ علماء نے عجیب و غریب کنفیوز کیا اس میں۔ میں جانتا ہوں کچھ علماء کو
جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کہیں تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس رات کا کوئی وجود نہیں، کوئی ثبوت نہیں. قاضی ابوبکر جابری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس رات کا کوئی شریعت میں وجود نہیں پایا جاتا. اس بات کو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے، مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں بھی بیان کیا ہے. لیکن یہی علماء جب کہیں اجتماع کرنے چلتے ہیں اس رات میں تو پوسٹر لگواتے ہیں، روحانی برکتوں کی رات میں استفادہ کرنے کے لیے تشریف لے کے آئے. عجیب بات ہے، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے. اور لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن. میں جب یہاں آیا لکھنؤ، پہلی جب شب برات کا دن آیا تو ایک حافظ صاحب مجھ سے لکھنؤ کے مجھ سے کہنے لگے مولانا آج تو آپ لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کریں گے. میں لیلۃ القدر تو رمضان میں ہوتی. بولے ہاں وہ شب برات کے بارے میں. یعنی ایسا کنفیوژن ہے. میں ایک مرتبہ دہلی پہنچا، دہلی کی جامع مسجد پہ ایک پوسٹر لگ رہا تھا اور اس پہ لکھ رہا تھا شب برات کے فضائل. میں نے بھائی ہم بھی پڑھیں، ہم نے آج تک نہیں پڑھے. سب کے سب لیلۃ القدر کے جو فضائل ہیں وہ شب برات میں اٹھا کر رکھ دیے. پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات ذہن میں رہے، جو جس چیز کا جو مرتبہ ہے وہ اسے اسی جگہ رکھا جائے. شریعت میں بڑی نزاکتیں ہیں اس سلسلے میں. چاشت کی نماز حدیث سے ثابت ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی طلحہ لوگوں مسجد میں جمع ہونے کا اہتمام دیکھا تو فرمایا یہ طریقہ بدعت ہے. اس کے متعلق عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا ان کان لا بد منہ فبیوتکم، اگر ضروری یہ ہے تو اپنے گھروں کے اندر پڑھو. اور ایک بات میں عرض کر دوں، رسول اللہ نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نفل مسجد میں نہیں پڑھے، کبھی کوئی نفل مسجد میں نہیں پڑھے. وہاں تقی عثمانی ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تو درجے پر رکھا ہے. مثلا جو نمازیں فرض ہیں ان کے بارے میں تاکید ہے مسجد میں آ کر سب کے ساتھ جماعت سے ادا کرو، لیکن نفلی نمازوں کے لیے تاکید ہے اس کو گھر میں ادا کرو، تنہائی میں پڑھو، اجتماع سے پرہیز کرو. اسی وجہ سے نفلوں کی جماعت جائز ہی نہیں. بہرحال جب شریعت کی طرف آؤ تو پھر شریعت کے احکام کا لحاظ کرو. یہ نہ ہوگا دین پر عمل کرنے کے جوش میں آ کر شریعت کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دو. اپنی طرف سے آپ جو چاہے کرنے لگے. لوگ جماعت کے اہتمام کرنے لگے، مسجدوں میں جگ جگہ ہونے لگے، چراغاں ہونے لگے، اور رات کو جمگٹے ہونے لگے، قبرستان میں بھیڑ، اور ایک عجیب جشن سا سما. بلکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ شب برات کب ہے، شب برات کب، مہینوں میں پیسے پوچھنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں تہوار سا ہے، لوگوں نے تہوار سا بنا رکھا ہے اسے. پھر ایک عجیب و غریب بات یاد رہے، آپ اگر نفل نماز پوری زندگی میں نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن یہ فرض نماز کو آپ اس کے وقت سے چھوڑ کر دوسرے وقت میں ادا بھی کر لیں، جان بوجھ کر آپ چھوڑ دیں دوسرے وقت ادا بھی کر لیں، تب بھی 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں ان نوافل کا تصور اس طرح بن گیا ہے کہ وہ فرائض سے زیادہ اہمیت ان نوافل کو دینے لگے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے سنبھل میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہمارے والد صاحب کے دوست. ان کی دکان پر ایک رکشہ والے بیٹھا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، نام نہیں لوں گا میں ان کا. ان کی داڑھی اتنی بڑی تھی جتنے سر سید کی. فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. والد صاحب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، والد صاحب ظہر کی نماز پڑھ کر آئے، عصر کی آئے، مغرب کی پڑھا، وہ بیٹھے رہے. مغرب بعد ڈاکٹر صاحب سے بولے ڈاکٹر صاحب چلیں نہا دھو کے نفل پڑھیں گے، آج صبح رات کا دن ہے. والد صاحب بولے ڈاکٹر یہ خدا دیکھ بدعتی، فرض نماز نہیں پڑھے گا، یہ نفل پڑھے گا. فرض نماز نہیں پڑھے گا، نفل پڑھے گا. عجیب غریب بات. نوافل کو فرائض پہ فوقیت دے دینا، اس کا اتنا اہتمام کرنا. پھر ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے صاحب کیا بات ہے، اس بہانے سے لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو انہیں کیوں روکا جاتا ہے، کیوں منع کرتے. دیکھیے ہر اچھا کام، کوئی اچھے سے اچھا کام بھی ہم جب تک نہیں کریں گے جب تک کہ سیدنا عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر سنت کی مہر نہیں ہو، کوئی بھی کام اچھا نہیں ہو سکتا. آپ نے درود شریف دوسری رکعت میں نماز کی درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد کہہ دیا،
فقہ نے لکھا آپ کے اوپر سجدہ صحب ہو گیا. ارے بھائی اس نے ایک لفظ حضور پہ درود ہی تو پڑھا ہے, کوئی گالی بک دی. لیکن فرمائے گا نہیں, جہاں جو بتائی ہے حدود شریعت نے انہی حدود کی پابندی رکھنی. دوسری رکعت میں آپ کو نماز کی درود شریف نہیں پڑھنا ہے. اس لیے یاد رہے کوئی بھی اچھے سے اچھا کام ہمارے لیے جب تک وہ صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے, جب تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس کے اوپر مہر نہیں ہو. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ نے ایک لیٹر باکس بنوایا سونے کا, 4 نوٹ لیے 500 کے, ایک انویلپ بنایا اور اس میں آپ نے ایک لیٹر رکھ کر ان نوٹوں کے انویلپ کو آپ نے پوسٹ کر دیا. اور کچھ دنوں بعد ہم سے پوچھنے لگے کہ بھائی وہ ہم نے ایسے ایسے لیٹر بھیجا تھا, اس کا جواب نہیں آیا. ہم نے پوچھا کیسا تھا, کہ میں نے 2-2 ہزار کے 4 نوٹ لیے تھے, ان کا انویلپ بنایا اور سونے کا لیٹر باکس بنوایا تھا, اس میں پوسٹ کیا تھا. میں نے نہیں, جواب نہیں آئے گا اس کا. ارے آپ کے 5 روپے کا آ جائے گا, ہمارے 2000 روپے کا اس کا نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیٹر پر اور اس انویلپ پر سرکاری مہر ہونی چاہیے, سرکاری مہر ہونا چاہیے. کتنی بھی قیمتی کام کرنا آپ کر لیں, جب تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہیں وہ آپ کی قابل قبول نہیں ہے. یاد رہے دوستو, ان راتوں میں جم گٹے کرنا, اپنی طرف سے خرافات کرنا خالص شیعوں کا یہ تہوار ہے. آپ ٹیلے والی مسجد پہ چلے جائیں شب برات کے دن, دیکھیں کتنا وہ حلوہ تقسیم کرتے ہیں, کتنا کھلاتے ہیں. ان کے یہاں ان کا یہ تہوار ہو سکتا, ہمارا خاص کر سنیوں سے ہمارے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بالکل. 22 رجب کو وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں, اور اس میں اپنے ایک امام کی پیدائش کی خوشی میں وہ آتش بازی چھوڑتے ہیں اور حلوے کھلاتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ پڑ گئے اس میں. یہ یاد رہے, دین کی جو بات جتنی جہاں کہی گئی ہے وہ اتنی ہی رہے گی, اس سے زیادہ اگر آپ بڑھائیں گے تو یہی بدعت ہو جائے گی. یاد رہے, اللہ تعالی ہمیں سب کو بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کچھ بھی اپنی طرف سے ایجاد کر لی جائے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہو, ثابت نہیں ہو. ایک حدیث اور بہت ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے اس سلسلے میں, اس کے بارے میں 2 منٹ اور لے لوں گا آپ کے. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سو رہے تھے, آپ اٹھے, روایت میں آتا ہے قام رویدن, آہستہ سے اٹھے, وانتعل رویدن, آہستہ سے جوتے پہنے, وافتح الباب, رویدن, آہستہ سے دروازہ کھولا اور نکل گئے. آپ جنت البقیع تشریف لے گئے, حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی, انہوں نے دیکھا عورتیں ہوتی ہیں سوتنیں, ان کا خیال ہوا کہ ایسا تو نہیں میری باری میں کسی دوسری سوتن کے گھر گئے ہو. پیچھا کیا انہوں نے, آپ کو جاتا ہوا دیکھا ایک سایہ, آپ جنت البقیع گئے, اور جب وہاں سے پلٹے تو یہ دوڑ کر آئیں اور آ کے لیٹ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کا سانس پھول رہا تھا, سمجھ گئے کہ میرا پیچھا کیا تھا. پوچھا کہ عائشہ تم یہ سمجھ رہی تھی میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ دراصل ہوا یہ, جبرائیل امین آئے تھے, انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش کرے گا جتنے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. عربوں میں قبیلہ بنی کلب جو تھا اس کی بہت زیادہ بکریاں تھیں. لیکن اگر ایسی یہ جگہ کی رات تھی تو عائشہ کو کیوں نہیں جگایا؟ جو عائشہ, اور بلاؤ ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, سعد کو, سعید کو, طلحہ کو, علی کو, سب جگہ ہوگا. نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کہا, اور نہ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس رات کا کوئی جاگنے اگنے کا اہتمام کیا, نہ نوافل کا کوئی اہتمام کیا. اس میں کسی بھی طرح کا نہ. ایک ضعیف روایت یہ پائی جاتی ہے جس کے اوپر تمام کے تمام بکلے, اور اس رات میں سب کچھ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. یاد رہے, شریعت میں جو کام جتنا ہو اسے اتنا ہی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کریں گے, اس سے بڑھا چڑھا کر کہیں گے, تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام ہے کہ خدا نخواستہ یہ دین اور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے میں کوتاہی کی.
آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ دیا تھا الا هل بلغت الا هل بلغت کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا میں نے جتنا دین تھا سب کا سب پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو خرافات سے، بدعات سے اور لغویات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کو صحیح سیدھا سیدھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔